السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. مجھ سے میں نا میں شروع کر دوں. میں نے صحیح میں تمہیں بتا رہا ہوں میں ٹائم پہ آ گیا ہوا. ہنس کے شروع کیا تو میرے ہر 2-3 ہفتے کے بعد یہ وقت ڈال دیتا ہے مجھے کہ تم تو نوابوں کی طرح آتے ہو، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا بھائی جی میں بڑی دیر کا آ گیا ہوا تھا، میں باہر تھا. کہتا باہر تو تمہارے گھر تک ہے. میں نے کہا بندہ خدا، ادھر میں ساتھ ہی باہر کھڑا تھا دروازے کے، میں چینل کے اندر ہی تھا. بات سمجھتا نہیں ہے ایک دم. یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بزرگوں کی باتوں کو نہیں سمجھتی. سمجھا کرو نا یوتھ کی باتوں کو. اس کا اس بندے والا صاحب، کسی بندے سے ایک بندے نے پوچھا نا بھائی جی آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ کہتے جی 9 بہن بھائی ہیں. اچھا. اس نے کہا آپ کا کون سا نمبر ہے؟ کہتے جی میرا موبائل کا نمبر ہے. وہ کہتا بھائی میں گنتی والا نمبر پوچھ رہا ہوں. کہتا اچھا 0300899734. اور کہتا 9 میں سے کتنا نمبر ہے جو 9 بہن بھائی ہو تم؟ بہت مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. جتنی میں نے انرجی ویسٹ کر کے تو لیکچر دینا ہوتا ہے نا، وہ یہ لکھا جاتا ہے میری انرجی. اوپر سے میں نے UPS بھی نہیں لگوایا. اچھا تمہیں ایک لطیفہ نما سچا واقعہ سناتا ہوں. کیا؟ ایک دوست ہے، انہوں نے پچھلے دنوں 2 سونے کے کڑے خریدے. ایک اپنی والدہ کو دے دیا اور ایک اپنی بیگم کو دے دیا. تو اتفاق سے 2-3 دن پہلے ان کی والدہ نے اپنی بہو سے بھی کڑا لے کے دونوں کڑے پہن کے بازار گئی. واپس آئی تو گھر کے دروازے کے باہر ہی ان کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی اور ڈاکو ایک کڑا لے گئے اور دوسرا کڑا اتارنے لگے ہوں گے تو وہ پہلے کوئی آ گیا تو وہ نہیں اتار سکے. تو جیسے ہی اندر آئی ہیں ماں جی تو بہو نے پوچھا کہ ماں جی خیریت ہے کیا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو ڈکیتی ہو گئی ہے. تو کچھ لے کے تو نہیں گئے ڈاکو؟ تو ماں جی کہنے لگی بیٹا وہ تیرے والا کڑا لے گئے. تیرے والا کڑا نہیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا کڑا تو پہلے پہنا ہی ہوا تھا، اوپر سے بہو کا پہنا ہے. بہو کا اتر گیا، ان کا ادھر ہی ہے. گل ہو گئی. یہ تو ٹیکنیکل بات ہے. جی اب خبریں شروع کریں. فوری طور پہ شروع کریں. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شفقت محمود نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے خود آزادی مارچ میں 88,774 موٹر سائیکل گنے ہیں. اچھا لو شفقت محمود صاحب آپ موٹر سائیکلیں گن رہے تھے؟ اوہو میں سمجھا شاید آپ تسبیح پھیر رہے ہیں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ تسبیح پھیرتے نا تو آپ کا مجمع ڈبل ہو جانا تھا. آپ نے ہمیں ٹائم ہی ضائع کیا موٹر سائیکلیں گن کے. ویسے اتنی دیر موٹر سائیکلیں انہوں نے گنی کیسی ہیں یار؟ اتنی زیادہ 88,000 سے اوپر چلے گئے ہیں. حالانکہ چنگا پڑا میرے ورگا سیاح بندہ بھی 188 کے آگے بھول جاتا ہے کہ 189 آنا ہے یا 199 آنا ہے. وہ شفقت محمود صاحب ہے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. انہوں نے پہلے موٹر سائیکلوں کے پہیے گنے ہیں، پھر اس کو 2 پہ تقسیم کر دیے. ہاں نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گھر سے دہی لینے آیا ہو، ایک ہی گن لیا ہے، پھر ادھر جا کے اسے یاد آیا ہو کہ یار پیسے تو لے آئے نہیں، واپس آیا پھر گن لیا. پھر وہ واپس آیا دہی لینے، پھر گن لیا، پھر دہی لے کے واپس گیا. ایک موٹر سائیکل 4 دفعہ گنا گیا ہوگا اس طرح. میں سمجھا پتا تم یہ کہنے لگے ہو کہ ایسی موٹر سائیکلیں بھی تو ہو گئی جن کا ایک پہیا ہوگا. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی موٹر سائیکل والے 1 ویلنگ بھی کر رہے ہوتے. جی یار گنی انہوں نے کیسی ہے؟ مجھے یہ ٹینشن لگ گئی ہے. ایمان سے بندہ بیچ میں سے کوئی اور سلام لے لے تو بندہ بھول جاتا ہے نوٹ گنتے ہوئے. پھر تو گننے پڑنے نہیں یار. 1 منٹ ٹھہر جاؤ، 1 2 3 4 100 لوٹ ہوتے ہیں ہر گتھی میں. بندہ 100 نہیں گن سکتا پورا بیچ میں سے کوئی بلا لے تو. اور شفقت صاحب نے 88,000 سے زیادہ موٹر سائیکل گن لی ہے. اس کا مطلب ہے ان کو سارا دن کسی نے بلایا ہی نہیں. حد ہو گئی ہے. اگر آپ کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے تو آپ کس لیے تحریک انصاف میں؟ اسی لیے تو تحریک انصاف میں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں شفقت صاحب، 88,000 موٹر سائیکل کی گنتی تو سائز والوں نے بھی نہیں کی ہوگی جنہوں نے بیچاروں نے نمبر پلیٹیں لگانی ہوتی ہیں. دیکھو نا ذرا سیدھی بات ہے، آپ کسی پولٹری فارم میں گھس جائیں، 10,000 ادھر چوچا پھر رہا ہو آپ گن نہیں سکتے. 88,000 موٹر سائیکل تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بھارت میں ایک ایسے قبیلے کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے جس کا یقین ہے کہ اگر ناریل سر پر توڑا جائے تو انسان صحت مند رہتا ہے. یہ خبر بھابھی تک نہ پہنچنے دینا، ان کو تمہاری صحت کی بہت فکر لاحق رہتی ہے. یعنی ان کی ریسرچ ہے اور آگے سے مذاق اڑا اپنی جگت پانی کی پڑی ہوئی ہے. مجھے یہ نہیں بتا رہا کہ
کدھر سے آج کل ناریل مل جائے گا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور میرے بڑے تائے کا بخار چڑھا ہوا ہے، بندہ ناریل لے کے پنڈ جاتا ہے، جا کے مل کے کہتا ہے کہ اٹھ تائی جی بابا، سارے گھر والے دعا کرنا یار ناریل ہی پاٹے سیر نہ پاٹے۔ لیکن عزیز صاحب یہ تو ہندوؤں کا کوئی قبیلہ ہے۔ ہندوؤں کا؟ جی اللہ معاف کرے اللہ، پہلے بتایا کرا۔ بتایا تو ہے، آپ نے خبر غور سے سنی نہیں۔ ٹھوچ پتھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ غلط بات منہ سے نکل جائے تو پھر ٹھوچ پتھر کر لیتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں برابر ہو جاتا ہے، کچھ ناریل کر لو اس میں، یعنی اس نے با ہی نہیں آنا۔ اچھا آپ اگلی خبر سنیں۔ نیو یارک میں ایک ایسا پیزا تیار کر لیا گیا ہے جو 3 سال تک خراب نہیں ہوگا۔ شاباش، دیکھو ذرا ان کی بیویاں 3 سال ان کو منہ نہیں لگاتی انگریزوں کو، انہوں نے بیچاروں نے آک کے پیزا ہی ایسا تیار کر لیا کہ انگریز اب کیا کریں گے کہ پڑھیے لوگ کہ ایک کاری بس پیزا بنا دو، پھر 3 سال پاویں نہ کچن میں بڑھنا، 3 سال نہیں خراب ہوئے گا پیزا۔ ایگزیکٹلی، بہت اچھے۔ دیکھو یار ان کے گھر میں خوراک کتنی دیر پڑی رہتی ہے، ہمارے گھر تو اللہ معاف کرے کو پیزا آ جائے صحیح، مہمانوں کے لیے منگایا ہو تو مہمان آئے تو اماں کلپنا شروع ہو جاتی ہے، میں اترے ہو پیزا کون کھا گیا، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، امی یہ اس نے کھایا میں نے نہیں کھایا، یہ آگے سے کہہ رہا تھا امی وہ مہر نے کھایا میں نے نہیں کھایا، یہ تو میرے حصے کا بھی کھا گیا۔ اور اگر مہمانوں کے سامنے سالم پیزا پہنچ جائے اور کو آدھا پچھا وہ کھا کے نکلے، ابھی وہ دروازے میں ایک دم کسی وقت اچانک پڑتے تو سارے بچے پھر سے دے ہو جاتے۔ ایسا ابھی تک بہت ہوتا ہے جی صاحب۔ ہاں جی، اور اگر مہمانوں کے ہوتے ہوئے کسی بچے کو ماں کہہ دینا کہ بیٹا یہ اٹھا لو ادھر سے، اس بچے کی ایسی موج لگتی ہے، وہ ماں کے سامنے فرما برداری سے پیزا اٹھا کے مہمانوں کے سامنے کچن کے دروازے میں جا کے ایک دم دوڑ کے اندر بڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ ساری اپنی حرکتیں بتاتے جا رہے ہو، بس کرو۔ نہیں تم تو ڈائٹنگ کر کے گلگلو ہوئے یہ تو ہماری بھابھی کو مہمانوں کے سامنے پتہ کیا چکر چلاتا ہے، یہ اٹھا لو پیزا یہاں سے، اور کوئی نہ کھائے میں واپس جا کے دکان والے سے پوچھوں گا اس نے کیوں مرچیں اتنی تیز رکھی، کوئی اس کو اندر کھائے کوئی نہ، خبردار، شاید میں نے پیس گن لی ہیں، خبردار، شاید بھی 4 پیسوں میں سے 2 کھا کے باقی 2 کے پھر 4 کر دیتے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار پا جنید، از اٹ سیریس ڈیسیژن آف عمران خان سول نافرمانی؟ سول ڈس اوبیڈینس۔ اچھا، از اٹ سیریس ڈیسیژن آف عمران خان سول ڈس اوبیڈینس؟ جی جی نکل گئی ہوئی تھی گل، ضرور پیش کرا۔ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب سیریس ہے، یار یہ تو خان صاحب جیسا پہلی دفعہ سنا ہے۔ نہیں، خان صاحب جیسا مہذب سیاستدان میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بات بھی افورڈ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب صرف اپنا بارگننگ لیوریج بڑھا رہے ہیں، لیکن میری بہت عاجزانہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو سول ڈس اوبیڈینس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس قدر چارجڈ قسم کی ایٹماسفیئر میں جب وطن عزیز پہلے ہی چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے، باقاعدہ یہ کوئی یعنی محاورتاً بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان جن حالات سے آج گزر رہا ہے، اتنے خوفناک حالات سے کبھی نہیں گزر رہا تھا، اور واقعی ٹریک پر آنے کی کوئی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس اہم اور نازک موقع پہ اس طرح کی بات کرنا بھی، اس پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں کون کرے گا۔ دیکھو نا کہ سول نافرمانی کی تحریک کی بات کرنا بھی، یعنی آپ یعنی ماچس ہاتھ میں لے کے اور پٹرول کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کی بات دیکھو، یلب للڑ بندہ بات کرے نا کچھ جمشید دستی ٹیپ تو انسان سوچتا کہ یار نہیں اس کو اتنا شعور ہے۔ بالکل صحیح۔ عمران خان صاحب پڑھے لکھے بندے، اور پڑھے بھی کہاں سے، مجھے تو شک پڑنا شروع ہو گیا۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی وہ قلعہ یار وہ کیا ہے وہ
نرگس کی بہن کا کیا نام ہے یار؟ دیدار. قلعہ دیدار سنگھ میں. یار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے یہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی ہے انہوں نے، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک احساس تنہائی کا بھی شکار ہو رہے ہیں، ایک پریشر ان پہ آتا جا رہا ہے، تو لامحالہ وہ ایک اسٹیٹ آف ڈیسپریشن میں جا رہے ہیں، ایک مایوسی کے عالم میں جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مطالبہ پہلا اور آخری اتنا حتمی اور اتنا بڑا رکھ دیا ہے کہ جی میں نے وزیر اعظم کا استعفی لینا ہے، میں نے وزیر اعظم کو یعنی گریبان سے پکڑ کے باہر گھسیٹ دینا ہے. تو غلط بات ہے نہیں، تو سارے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار اتنا بندہ جو بھی اکٹھا کر لے وہ اتنا بندہ، یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کتنا بندہ. آپ 5-10 ہزار لوگ آپ اسلام آباد میں لے گئے ہو اور آپ مطالبہ کیا کر رہے ہو؟ وزیر اعظم کی تبدیلی. جتنے بندے ان کے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو استعفی مانگنے کی بجائے استعفی دینا چاہیے تھا. تم دیکھو نا یار، اتنے تو جب یہ صرف کرکٹر تھے اس وقت اتنے بندے اسٹیڈیم میں اکٹھے کر لیتے. تمہیں یاد ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے تک الیکشن ہارنے کے بعد بھی جب پورے ملک میں یہ ایک پوری ویو تھی کہ عمران خان کی مقبولیت میں بہت زیادہ نمایاں کمی واقع ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ میڈیا میں واحد آدمی تھا جو اپنی اس بات پر قائم تھا کہ عمران خان کی مقبولیت میں 1 درجے کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور اس کا مظاہرہ ہمیں، اس کا ثبوت جو ہے ہمیں بہاولپور میں اور فیصل آباد میں ہونے والے عمران خان کے جو کامیاب احتجاجی جلسے تھے اس کے بعد مل گیا. لیکن اب میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آج تک عمران خان کا کوئی سپورٹر ایسا نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ جی میں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، اب میں عمران خان کے خلاف ہوں. لیکن آج آپ کو جگہ جگہ پہ ایسے عمران خان کے سپورٹرز ملیں گے جو چند دن پہلے تک عمران خان صاحب کے پرجوش حامی تھے، آج یا وہ مخالف ہیں یا وہ خاموش ہو چکے ہیں. اب بڑی بری بات ہے نا، کتنے دن ہو گئے ہیں یار، پورے ملک کو آپ نے سیاپا ڈالا ہوا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو آج جماعت اسلامی نے کراچی میں بندے اکٹھے کیے ہیں وہ کیا ان سے کم تھے؟ سراج الحق صاحب بھی کل کو کہہ دیں کہ بھائی میں نے بھی وزیر اعظم کو مانتا، چلو دوڑو. اصل میں یہ بات بھی دونوں طرف کے سوچنے کی ہے کہ کیا زیادہ بندوں کا جمع ہو جانا جو ہے وہ آپ کی بات کی سچائی کی علامت ہے. اور دوسری بات بھی حکومت کے سوچنے کا بھی مقام ہے کہ کسی جگہ پہ کسی سیاسی جماعت کے کم بندے جمع ہونا، توقع سے کم بندے جمع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا موقف غلط ہے، اس کی بات غلط ہے. حکومت میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر آج بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان کو کوئی فیس سیونگ دے، کوئی سنجیدہ مذاکرات شروع کریں. خدا نخواستہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے جس سے غیر جمہوری قوتیں فائدہ اٹھا سکیں. آج ہماری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ عمران خان میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان جو اس ملک میں تبدیلی کی علامت ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کندھے پہ اس کو مشورے کون دے رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب کہ عمران خان اب تم یہ کہو، عمران خان اب تم یہ کہو. یہ نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ یہ تو کافی عرصہ ہو گیا ان کو اسی طرح کے بندے مشورے دے رہے ہیں. حالانکہ جتنے ان کے بندے اکٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے میچ کرا لیں، دھرنا نہ کرائیں. اور آپ نے کال کیا دے دی ہے؟ آپ نے سول نافرمانی کی کال دے دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سول نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ کہ کیا جہانگیر ترین صاحب 2 دن کے لیے کیا چند گھنٹے کے لیے بھی بجلی اور گیس کے بغیر اپنی فیکٹریوں کو دیکھ پائیں گے جب میٹر کٹ جائیں گے؟ مطلب آپ کے دائیں بائیں کون سی تبدیلی کے علمبردار کھڑے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے نا. کیا علیم خان صاحب تبدیلی لے کے آئیں گے؟ کیا وہ نیا پاکستان بنائیں گے؟ کیا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ سول نافرمانی کی کال دینا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ سول نافرمانی کی بات آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس 90% کم و بیش اکثریت ہوتی ہے، جب آپ کے دائیں بائیں انقلابی کھڑے ہوتے ہیں. یہ کون سے انقلابی ہیں یار؟ یقین کرو میرا تو دماغ ہی شل ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. کیا ہے دیکھو، پوری زندگی میں ہم نے اس طرح کی چیز نہیں تھی سنی کہ کوئی آئینی حکومت آئی ہوئی یا کوئی سول حکومت ہے تو اٹھ کے کوئی پارٹی کہہ دے دی کہ سول نافرمانی کر رہے ہیں ہم. بہت بڑی بات کہہ دی ہے، بہت بڑی بات کہہ دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تو کہہ دی ہے، بے شک وہ پتہ نہیں اس میں سیریس ہے یا نہیں ہے، لیکن ایون دین جو اس کے مضمرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے معاشرے کو ایک لمبے عرصے تک اٹھانے پڑیں گے. اب مطلب یہی ہے نا کہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے نا کہ آپ 10-20 ہزار لوگوں کو اسلام آباد لے جائیں اور آپ ایک اعلان کر دیں کہ اتنے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 21 زمان پاک کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ کیسے ڈکلیئر کر دیا جائے؟ یار مجھے تو ابھی بھی نہیں یقین آ رہا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے سول نافرمانی شروع کر دے.
मुझे तो लगता है किसी पुठे मशीर ने उनको ये मशवरा दिया। बताया तो है, शेख रशीद साहब कान में मशवरे दे रहे थे तकरीर के दौरान। अब बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात, उन्होंने कहा होगा कि हजूर खान साहब लोग पहले भी गैस चोरी करन डे ने, बिजली चोरी करन डे ने, टैक्स चोरी करन डे ने, कोई बंदा इधर ये 3-4 चीजें नहीं देना चाहता। आप ऐलान कर देंगे हम नहीं देंगे, गल मुक गई। आप देखे लोग तड़ तहरीक इंसाफ में आएंगे कि हाँ बिल नहीं देना पड़ा, चलो तहरीक इंसाफ चलिए। मेरा तो यही ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अभी भी वो पंजाबी में कहते हैं ना, दुल्ले बेरान हाले भी कुछ नहीं बिगड़े कहते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद, बहुत सारे गलत फैसले होने के बावजूद, लाए अमल की गलतियां, तरीकाकार की गलतियां, जबान की गलतियां और अपने रवैये की गलतियां, इन तमाम गलतियों के बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है। इसको बचाया जा सकता है अगर अभी भी तमाम तर गलतियों के बावजूद अगर खान साहब ठंडे दिलो दिमाग के साथ बैठ के ये सोचें कि इस एक महीने के दौरान अपनी बैलेंस शीट बनाए कि उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है सियासी तौर पे, तो उनको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि खान साहब ने बहुत तेजी के साथ बहुत कुछ खोया है, बहुत तेजी के साथ। देखो यानी आज मामला यहां तक आ गया कि वो उनको जो मशवरे देने वाले थे उन्होंने खान साहब का कद काट जो है वो ताहिरुल कादरी से भी नीचे कर दिया। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह के खौफनाक बयानात तो कादरी साहब दे रहे थे जो इन्होंने दे दी। और अगर जलसों में लोगों की तादाद को मयार बना लिया जाए मकबूलियत का, तो फिर बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे, पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं वो तो चलो उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो इस वक्त जो है वो फरीक बन गए, उसका साथ दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी नशरियाती जितने इदारे हैं, जितनी खबर रसां एजेंसियां हैं, वो तो इस बात पर मुत्तफिक है कि जनाब ताहिरुल कादरी का जो जलसा है वो इमरान खान के जलसे से कदरे बड़ा है। सारे इस बात पर मुत्तफिक है। यार तुम इन दोनों को छोड़ो, फिर आज का जमात इस्लामी का जलसा भी देखो ना जरा, वो ताहद नजर लोग ही लोग खड़े थे। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वतन अजीज की हर लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है चंद मेहमानों को। चौधरी शुजात हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं, दीगर मेहमान आने गिरामी तशरीफ लाते हैं, तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और कितने आने? कादरी साहब ने आना है। जैसा होगी ये कौन था? तारुल कादरी साहब नाम किधरे सुनिया लगते हुए। चौधरी साहब भूल ही गए कादरी साहब को। जेड़ा सानू ना याद रखे असी उन्होंने नहीं याद रखते। क्या हो गया है साहब? असी ते जुनैद साहब यारां दे यार हां। सही। जेड़ा सानू ना लिफ्ट करावे असी ओदे कोलों आप गड्डी लैके दे लांगे जाने। हुआ क्या है कादरी साहब के साथ? इख्तिलाफ कैसे हो गया? हट जाओ रास्ते से जालिम हुक्मरानों, हमने इनकलाब के रास्ते की सारी दीवारें मलिया मेट कर दी हैं। और ये जो तुम उंगली हिला हिला के बात करते हो शहबाज शरीफ, मैं तुमसे ज्यादा और अच्छी उंगली हिला सकता हूँ, मैं दोनों उंगलियां भी हिला सकता हूँ। लिहाजा अब तुम्हारे पास हुकूमत करने का किसी किस्म का जवाब नहीं बचा, न इखलाकी, न कानूनी, न आईनी, न फनी, न सियासी, न दस्तूरी, न कसूरी, न जिस्मानी, न रूहानी, न इंसानी। रोक लो, बोलते डिक्शनरी नहीं जो मुकती। कादरी साहब तशरीफ लाए ना प्लीज। जी बैठना कहा है मैंने। चौधरी साहब प्लीज इनको थोड़ी सी जगह दे दें कादरी साहब को। प्लीज। ये अब हमें कह रहे हैं कि इनको जगह दे दें। इन्होंने तो हमें ट्रक में जगह नहीं थी दी। हालांकि परवेज साहब ने कहा भी था कि डबल किराया ले लेना, बैठन दे दो। अच्छा, उनको हमने बाकायदा दावत दी है। थोड़ी सी हमने भी इनको गुजरात में चाय की दावत दी थी। ये तो गुजरात से ऐसे निकले जैसे 60 तो बाद गोडियां जो पीड़ा नहीं निकलती। जगह तो देना। मुझे बताएंगे आपके मैंने कहाँ तशरीफ रखनी है? ये भाई साहब सब तो ज्यादा अपनी इज्जत खुद कर देना। देखिए, जब तक आप मुझे बिठाने का फैसला करते हैं मैं लगे हाथ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूं। आप किधर जा रहे हैं? तो खिलौना पैदा जी पीछे। आप वहीं बैठे, जब आप मुझे बैठने नहीं दे रहे तो मैं आपको खिलौने की दूं।
لگا نہ ہو کہ میں قاضی صاحب آپ اسمائل کرتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہیں, آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ جنید صاحب یہ ظالم حکمرانوں نے طاہر القادری کی مسکراہٹ چھین لی ہے. ساڈی بھی کہو, ساڈی بھی. ہاں جی ان کی بھی چھین لی ہے, بلکہ ان کی تو سیٹیں بھی چھین لی ہیں. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ جو میں عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ رہا ہوں, ادھر سنجیا سے بھی سمندر ہے. ہاں ادھر جو سمندر بیٹھا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں میں. ساڈی بھی پیچھے کاف لیگ دی نہر ہے. ہاں یہ جو میں ٹھاٹے مارتی ہوئی نہر دیکھ رہا ہوں. کیوں مذاق کر دے نہر کدوں ٹھاٹھا مار دی؟ چودھری صاحب میں سیاستدان ہوں, کوئی محکمہ آپاشی کا STO نہیں ہوں. ہاں توجہ میری طرف رہنی چاہیے. یہ اس میدان حق میں بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگوں سنو, بلکہ ٹی وی پر دیکھنے والے کروڑوں لوگوں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں لوگوں سن لو. سنو سنو غور سے سنو. آپ کی تو کوئی سن نہیں رہا. اگر اس نظام کو تبدیل کیے بغیر کوئی بھی اسلام آباد سے واپس پلٹے گا تو اسے شہید کر دیا جائے. قاضی صاحب آپ اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں. اسلام آباد فلودہ بیچنا ہے. آپ شہید کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ, آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں. کیا میں نہیں سمجھا؟ آپ شہید کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس نظام کو تبدیل کیے بغیر کوئی بھی واپس پلٹے تو اسے شاہد کر لیا جائے. شاہد کر دیا جائے؟ اچھا, یعنی کہ گواہ بنا لیا جائے. انقلاب کا گواہ, یہاں سڑک پر کاٹنے والی 3 راتوں کا گواہ, 3 دن 3 راتیں بھوک کاٹنے کا گواہ. اور اگر گل نہ بنے تو پھر جیل کاٹنے کا گواہ. ڈاکٹر صاحب تھی ہلے سیاست چ نویں ہو, انج بھی ہوں جی. تھی شریفا نو جانتے نہیں. جی جناب, سیاست کسی ویلے واقعی شہید ہونا پی جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار مائک نہ بند کرنا, کوٹ کو تقریر مینو بھی کر لیندے ہو. 4 دن ہوئے ڈاکٹر صاحب مائک نہیں چلن دے. معزز خواتین و حضرات, یہ جو کاف والوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. کاف والوں کا؟ جی جی, کاف نال کاف لیگ دے کاف نال ہی قادری جناب. ایک ہی بات ہے, ہم اب ایک میں ہو چکے ہیں. اچھا ویسے بھی جنید صاحب بندے سارے پاکستانی نے, بس اللہ پاک نے انہوں نے کرم کیتا ہے بھائی انہوں نے. ورنہ یہو جہ بندے گرمیاں بھر دوپہر نو گرم ٹوپی پا کے کھمبے نہ گلاں کرن ڈے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ گل کرن ڈے ہیں. اچھا قاضی صاحب, آپ کے مخالفین تو مسلسل آپ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ آپ اس مارچ اور دھرنے کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. دیکھیں میرے چاند, میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں, لیکن میری پارٹی میں میرے کارکن کوئی ایسے تشدد پسند کارکن ہے ہی نہیں ہے. ہمارا جو احتجاج ہو رہا ہے پرامن احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے, پورا میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے کہ یہ پرامن احتجاج ہے. ہم نے ایسا کوئی بندہ اپنی پارٹی میں رکھا ہی نہیں ہے. کوئی گلو بٹ اور پومی بٹ جیسے بندے ہمارے پاس نہیں ہیں. اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ دکھائیں مجھے. دیکھیں, چھوڑ دے مارے کوئی نہ, میں کوئی تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دکھائیں ذرا یہ میڈیا. میں نے آپ کو معاف کیا بیٹا, میں آپ کو قاتل نہیں بنانا چاہتا, میں آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں. میرا قلم ہے, اس کو پیچھے رکھیں, آپ گلے لگ جائے. کیا ہو گیا قاضی صاحب؟ نہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ میرا قلم ہے. تو آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ پستول سے زیادہ قلم میں طاقت ہوتی ہے. یقین جانے پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, ایک بچے نے یوں کر کے قلم چبائی, اتنی تکلیف ہوئی تھی. ابھی کیا ہو رہا ہے؟
یہ جنید صاحب یہ پاکستانی سیاست اسی کا نام ہے جناب. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ قادری صاحب آپ کو شوگر کی دوائی یاد کر کے دیں؟ قادری صاحب آپ کے بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات نہیں جنید صاحب، الٹیمیٹم کہیں الٹیمیٹم. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے شریف برادران کی چھٹی کرائی جائے. اپنی گھڑیاں دیکھ لیں، اپنی گھڑیاں دیکھیں، گھڑیاں دیکھیں اپنی، ٹی وی مت دیکھیں، گھڑیاں دیکھیں. ٹی وی ویکھن دے انہاں نوں حضور، اودے تے وی گھڑی بنی ہوندی. 5 منٹ کے اندر اندر 18 کروڑ عوام کو روٹی کپڑا مکان فراہم کیا جائے. یا ٹائم بدا لو یا بندے گھٹا لو. 5 منٹ جے آٹا نہیں گنیا جانا اینا، پکائے گا کون تے کھائے گا کون. 18 کروڑ عوام کو 5 منٹ میں گھر بنا کے دے دیں. بس ایویں جذباتی ہوئے نے. 5 منٹ ریت چ پیر پھسا کے نہیں گھر بنتا. سنیے چودھری صاحب سنیے، ہمارا دوسرا مطالبہ شریف برادران کی چھٹی کرائی جائے. حکومتی اخراجات میں 50% کمی کی جائے. کیسے کی جائے؟ کوئی فارمولا تو دینا. بہت آسان فارمولا ہے سرکاری اخراجات کو کم کرنے کا. کیا؟ جتنے حکومتی افسران ہیں ان سب کو موبائل کے نائٹ پیکیجز دے دیے جائیں. نائٹ پیکج ان سے کیا ہو جائے گا؟ سستے ہوتے ہیں. قادری صاحب نائٹ پیکج رات دے ہوندے نے، دفتر سویرے لگتے نے. آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، یہ دفتری اوقات بھی چینج کر دیے جائیں، رات کے وقت کر دیے جائیں دفتری اوقات، تاکہ کینیڈا سے ہمارا ٹائم مل سکے. صرف کینیڈا نال ٹائم رلان واسطے سارا ملک پٹھا کرنا چاہیے. چودھری صاحب بڑے ملکوں کے ساتھ ملیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی. مطالبہ نمبر 3 شریف برادران کی چھٹی کرائی جائے. آئین کی حقیقی روح کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. حد ہو گئی ہے یار. مطالبہ نمبر 4 شریف برادران کی چھٹی کرائی جائے. خدا دا نا جے. مطالبہ نمبر 4 یہ ہے. او یار ساڈے والا کتھے؟ آپ میری بات کو غور سے سنیں. عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کی کھڑکی میں سے رومال رکھ کر پی ایم کی سیٹ مل لی ہے. اس لیے اب مجھے فی الفور صدر کی سیٹ پر بٹھایا جائے. وزیر اعظم تے اڑیا رہنا سی. صدر ال تے کوئی چینل کیمرہ نہیں جے کردا. چودھری صاحب صدر بھی ٹھیک ہے. چلو ہوں صدر تے بگے رہنا کدھر. ہوں کہ اس بس دی سیٹ ہی دے دیو جڑی صدر جاندی ہے. سنیں مطالبہ نمبر 5. ہوں شریفاں والی گل نہ کیتی تو میں اٹھ کے ٹر جانا جی. چودھری صاحب آپ تو چھٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم شریف برادران کی گرفتاری چاہتے ہیں کہ فی الفور انہیں گرفتار کیا جائے. ہوں بنیا لیڈر پہلیاں ساریاں میں کلرکاں والی گلاں کرن. 3-4 دن سڑک تے دھوپے بیٹھے پکے لیڈر بن جاؤ گے. ہاں لیڈر سے مجھے یاد آیا کہ میرے خطاب کا ٹائم ہو گیا ہے. میں ذرا خطاب کر لوں. میرے پروگرام کے ختم ہونے کا بھی وقت ہو گیا. خطاب شروع کر دیو نہیں تو انہیں ختم کر دینا. 3 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے میرے کروڑوں بھائیوں. ڈاکٹر صاحب لاکھوں کر لو، انی تو روٹی بھی نہیں جی پکی. میری بہنوں میری بیٹیوں تمہارا جذبہ دیکھ کر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ شریف برادران کی چھٹی کرائی جائے. لیکن چوہدری صاحب اس کی کوئی وجہ بھی تو بتائے نا. یار گل کرن چ کی حرج ہے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہسبینڈ آگ کے لیے تیار ہیں عزیز صاحب؟ جی تیار ہیں جی. اس کے لیے کون سا گیند ہے ایسے کرنا پڑے گا. بہاری سے سدھیر احمد دکھ رہے ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیز صاحب میری مسز نے میری صحت کا خیال رکھنے کے چکر میں میرے بھاری بھرکم ناشتے پر پابندی لگا دی ہے. اب نہ وہ مجھے قیمے والے پراٹھے کھانے دیتی ہے اور نہ بونگ اور پائے.
آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ پابندی اٹھ جائے. اللہ خیر کرے، اللہ رحمت کرے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں، میں تو چونکہ خود ایک سمارٹ لڑکا ہوں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بتا سکتا ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ بیگم کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں گے. شاباش، یہ کیا رواج ڈالنے لگے ہوئے کیمے والے پراؤنٹھے پہ بندہ سول نافرمانی کر. میں سمجھا تم اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہنے لگے ہو کہ بیگم کی نافرمانی سول نافرمانی نہیں ہوتی بلکہ فوجی نافرمانی ہوتی. شاباش. بھائی صاحب، اگر ہماری بھابھی آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ باؤں اور کیمے والے پراؤنٹھے چھوڑ دیں تو ظاہر ہے وہ آپ کے سائز سے باخبر ہیں. ہمیں کیا پتا آپ سمارٹ لڑکے ہیں یہ کی طرح یا موٹے گپلو بن گئے ہوئے ہیں. اگر وہ کہہ رہی ہیں چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں. وہ بیچاری نے تو آپ کو پکا کے دینا ہی ہے، سادی روٹی پکا دے یا کیمے والے لال پراؤنٹھے پکا دے. حد ہو گئی آپ والی. اس کے میرا خیال ہے یہ ان میں یہ پھنسا ہوا کہ بیوی پکانے کے ہاتھوں کہہ رہی ہے، جس طرح اکثر یہ سوچتا ہے. اچھا جی، فرح سلیم سعودی عرب سے لکھتی ہیں، السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل، یہ لانگ مارچ کیوں ہوتا ہے؟ لانگ مئی، لانگ جون اور لانگ جولائی کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ مسرت نذیر نے شور مچوایا تھا لانگ کا، میرا لانگ گواچا. یار وہ لانگ ملا نہیں ابھی تک. کہاں ملنا تھا بھائی جی، پولیس والے FIR ہی نہیں درج کرتے. بیچاری گاگو کے پھر کینیڈا چلی گئی ہیں مسرت نذیر. اب یہ جلسے جلوس والوں نے لانگ کا روڑا ڈال دیا. بس دعا کرو جون سا بھی لانگ ہو نا، وہ پاویں لانگ مارچ ہو، لانگ فروری ہو، لانگ جنوری. میرا خیال ہے جو کتیوں کا مہینہ ہوتا ہے نا وہ لانگ ہوتا ہے، اس میں ایک دن زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، آپ کے کسی فین نے ایک پہیلی پوچھی ہے کھانے کے حوالے سے، نام نہیں بتایا، میرے ہاتھ سے ڈر گیا وہ آپ سے. اللہ خیر. انہوں نے کہا السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل، خوراک کے حوالے سے ایک پہیلی ہے، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو جنید انکل آپ کو اپنے طوطوں کے کلیکشن میں سے کچھ انعام دیں گے. دیکھ لیتے. پہیلی یہ ہے، یقیناً وہ بزدل ہے جس نے ہے کھایا، بہادر ہے وہ جس نے پی کے دکھایا. یقیناً وہ بزدل ہے جس نے یہ کھایا، بہادر ہے وہ جس نے پی کے دکھایا. شاباش. اس کا تو بڑا آسان جواب ہے، غصہ. جی جناب، جو غصہ کھا جائے وہ بزدل ہوتا ہے، جو غصہ پی جائے وہ بہادر ہوتا ہے. لیاؤ جی دیو توتا. ایک فین کہہ رہا ہے. اب غصہ تو نہ کرو تم. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے بھائی جان، توتے تو دینا کوئی. اچھا جی، ایک پیرٹ کا کپل دے دو یار، 2-2.5 لاکھ کا ہی بس دو، 7-8 لاکھ روپے نہ پہنچ جائے. فضول خرچی نہ کیا کرو، خیال کیا کرو اپنا. 2-2.5 لاکھ والا کپل. اب یہ نہ کہہ دینا گھاس پہ پھرنے والے آری والے طوطے لے لو. راول پنڈی سے ضمیر چودھری لکھتے ہیں، السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام چودھری صاحب. عزیزی صاحب، حسب حال کو ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے ہیں، اب اس کے دانشور کے لیے الیکشن ہونے چاہیے. دونوں امیدوار اپنی الیکشن کیمپین سٹارٹ کر دیں. اور عزیزی صاحب، میرا پرنٹنگ کا کام ہے، آپ کو پوسٹر یا سٹیکر چھپانے ہو تو میں رعایت پر چھپا دوں گا. اپنے فائدے کے لیے دونوں کو لڑا رہے شیخ رشید. تم دیکھو ہر سیاست کے پیچھے کسی نہ کسی بندے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پوسٹر ہے یہ سب آپ کو مفت چھاپ دوں گا، رعایت چھپوا لوں گا، وہ بھی پنڈی سے جا کے. جتنی تم نے رعایت کرنی ہے اتنا کرایہ پنڈی کا لگ جانا میرا. کتنے کو پیسے میں بچا لوں گا. اس کا تو اپنا پرنٹنگ پریس ہے، اس کو پھر بھی سستے پڑنے ہیں مجھ سے، جتنے مرضی مجھے سستے کر. اور ویسے بھی ہمارا دونوں کا تو الیکشن ہے، ووٹ تو ایک ہی ہے ہمارے پاس. اب اس کے لیے میں پوسٹر چھپواتا پھروں، ویسے نا اس کا ترلا کر لوں. یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہے، خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.